اللہ ہو، لا الہ الا ہو، هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کو نیند نہیں آتی ہم نے تو اسے بھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، جب جائیں الرٹ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کہا حبیب دیکھ نہ تیری نبوت بچے گی، تو نے مجھے اللہ بنایا ہے، اب بچانا بھی تم نے ہے۔ ہم نے بھی اسے سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے اونگ آتی ہے نہیں، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ کہ حبیب تم نے سلانا ہے اسے۔ اب محمد مصطفیٰ نے کہا علی سو جاؤ، تو سوئے گا تو میں بچوں گا، تیرے سونے سے اس نے بچنا ہے۔ خدا کی قسم اس کے لیے اشرا ہی الگ چاہیے مجھے۔ علی سو گئے۔ سب یہی کہتے ہیں نا ذاکرین، اور مجھے بھی یہی کہنا پڑے گا کیونکہ خوف زدہ میں ہوں ذاکرین سے، آپ سے بھی۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، ایک طرف کہتے ہیں یہ سو گیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پہ تو الگ ٹاپک ہے، یہ میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ علی سو گئے۔ جو ہی سوئے نا علی، وہ تو ہو گیا مقروض۔ زندگی میں علی ایک ہی دفعہ تو سویا ہے۔ ایک دفعہ سویا تو وہ مقروض ہو گیا، شکر کیجئے وہ ہفتہ نہیں سویا، ایک رات سویا۔ اللہ نے کیا آیت بھیج دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، علی میں تمہیں راضی بھی کروں گا۔ میں تمہیں راضی کروں گا، میری خاطر تم نے اتنا بڑا کام کر دیا، حالانکہ تو نیند سے تیرا بھی واسطہ نہیں ہے، مجھے بچانے کے لیے تو سویا ہے، اس لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں راضی کروں گا۔ اچھا لفظ راضی کب آتا ہے؟ لفظ راضی کب آتا ہے؟ یہ ہے تو بڑی خراب سی مثال مگر دینی مجبوری ہے۔ اشرا پڑھتا ہوں میں، پڑھنے کے بعد بانیان مجھے کچھ دیں گے اور دل سے مطمئن ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو دینا چاہیے، اور کہیں گے قبلہ اگلے سال راضی کروں گا۔ نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، ہم اگلے سال راضی کریں گے، تو ابھی میں نے لفافہ کھولا نہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ بھئی اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ جو بانی کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے سال راضی کروں گا، اللہ نے کہا کہ علی میں تمہارا کلی مقروض، جہاں تو وہاں میں، جہاں میں وہاں تو، مشیت کا تو مالک، میرے ارادوں کا تو مالک، سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہا ہے اور میں تمہیں راضی کروں گا۔ اللہ جانے وہ اب کیسے راضی کرے گا، توجہ نہیں کر رہے۔ اب پتہ نہیں علی مطمئن ہے یا نہیں، اس کا مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ مقروض ہے۔ اب جب وہ مقروض ہو چکا ہے تو مقروض عرض بر سے قسمت، مقروض کی بھی قسمیں ہیں۔ مقروض جب ہو جاتا ہے تو جو مقروض ہوتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتا، بہت سخت گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ مقروض ہے نا بھائی، جب میں محسن بھائی کا مقروض ہوں تو مقروض ہوں میں، جو یہ کہیں گے میں تسلیم کر لوں گا۔
اسی کو مقروض کہتے ہیں. اور سکندر شاہ جی کو میں مقروض ہوں، ان کا 2 لاکھ روپے دینے. سکندر شاہ جی ان کے پاس آتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، دینے نہیں. سکندر شاہ جی ان کے پاس آ کے کہتے ہیں محسن بھائی 50,000 روپے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو، علی باقر کو فون کرو، میرا نام لینا تو وہ تمہیں 50,000 دے دے گا. سکندر شاہ جی نے مجھے فون کیا، میں نے فوراً 50,000 دے دیے. اگر محسن بھائی آ گئے تو 2 پورا دینا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا، 2 لاکھ پورا دینا پڑ جائے گا. اب وہ ہے ان کا مقروض. توجہ نہیں کرے جانے محترم. مسجد نبوی ایسی مجمع ہے، مصر سے بے اولاد آتا ہے. توجہ کیجئے گا. راہب نام ہے اس کا، اولاد مانگتا ہے ہی نہیں، چلا جاتا ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں. باہر 2 بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے نے دایاں ہاتھ تھاما، ایک نے بایاں ہاتھ تھاما. لے کے آتے ہیں اور یہ نہیں کہا نانا، کہا اے زمانے کے رسول، اولاد لینے آیا تھا. محمد مصطفیٰ نے کہا قسمت میں نہیں تھی. کہا اگر قسمت میں ہوتی تو یہاں کیا لینے آتا؟ یہاں تو وہی آئے گا جس کی قسمت میں نہیں ہے. توجہ، بہت توجہ کیجئے گا. ادھر کا 1 2 3 4 5 میں فلسفہ چھیڑنا ہے، 6 7 بچے دے دیے. جس نے کہا تھا نہیں ہے، اس نے کہا جبریل دے دو، ان دونوں بیٹوں کے باپ کا میں مقروض ہوں. اگر علی آ گیا تو راہب کو نئی دنیا بنا کے دینی پڑ جائے گی. اس جعفریہ کالونی میں ایک راز کھول کے جا رہا ہوں. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں، جنہوں نے سن رکھا ہے نا وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں، ان کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے. جن کو علم ہے وہ زیادہ گھمنڈ نہیں کریں. توجہ کیجئے گا. ہندوؤں میں توجہ ہے یا نہیں؟ جوتشی اسے کہتے ہیں جو شادی نہیں کرتا، کمارا رہتا ہے اور بھگوان کی پوجا کرتا ہے. بھگوان کا بھگت بن کر اس کی ساکشی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے. اگر وہ شادی کر لے کھیل ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں قلندر ہے. قلندر بھی شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ شادی کر لے تو قلندری چھین لی جائے گی. اسے کمارپن میں ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس امارہ سے لڑنا ہے. اسی کا نام قلندر ہے. عیسائیوں میں فادر مدر ہوتے ہیں، کرسچن میں فادر یا مدر ہوتے ہیں. یہ شادی نہیں کرتے. اگر یہ شادی کریں گے تو فادر نہیں رہے گا، مدر نہیں رہے گی. یہودیوں میں راہب ہوتا ہے. گونگوں سے بات نہیں کر رہا، جن کے شعور بلند ہیں، میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں. راہب اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو. حد ہو گئی بھائی. راہب جب تمہاری شادی نہیں، اولاد کو لینے آیا ہے